ابھی دعا شروع ہو چکی ہے، آپ لوگ اطمینان سے سب دعا سنیں گے. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النذر فيما يرضيك عنا. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إثما كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا من عبادك المنتخبين الغر المحجلين الوفد المتقبلين. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا سامعين مطيعين وأولياء مخلصين ورفقاء مصاحبين. اللهم إنا نسألك قلوبا أواهة مخبتة منيبة في سبيلك. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم زينا بزينة الإيمان. اللهم آمين يا رب العالمين. يا الله میری بھی دعا قبول اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم اشرح صدورنا للإسلام، اللهم رب فحبب إلينا الإيمان. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنهار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نسألك الفوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء إنك سميع الدعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ساری امت اور انسانیت کی طرف سے معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اپنے بندوں کو معاف فرما دے. ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں مولا. اے اللہ جو دفتر ماں سے زیادہ محبت کرے، دفتر خدا ماں سے زیادہ محبت کرے، اے اللہ تجھے تیری محبت کا واسطہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. تجھے تیرے نبی کا واسطہ
ہمارے سیارات کو حسنات سے مبدل فرما، آمین اپنی محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قربت عطا فرما، اے اللہ تیرا خوف ڈر عطا فرما، ہم مسلمانوں میں تیرا خوف ڈر نصیب فرما، اے اللہ اپنے نبی کی محبت عطا فرما، ہمارے نبی نے ہمارے لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، اپنے بچی کو قربان کیا ہے، اپنے صحابہ کو قربان کیا ہے، آج نبی کی لاٹھی امت اے اللہ بدل چکی ہے، گمراہ ہو رہی ہے، جہالت پر آ رہی ہے، آپس میں لڑ رہی ہے، ہمارے نبی کو معلوم ہے ہمارے نبی نے کتنی قربانی کی ہے کہ اگر میں نے قربانی نہیں کی تو یہ امت جہنم میں چلی جائے گی۔ ہمارے نبی نے کہا کمر پکڑ پکڑ کے روک رہے ہیں اور تم میرے ہاتھ کو چھڑا کر جا رہے ہو، یہ لاڈلی پیاری امت آج بھٹک گئی ہے۔ اے اللہ سب کو اپنے نبی کی محبت عطا فرما، سنتوں کا شوق نصیب فرما، سنتوں پر مرنے والا بنا، ہر مسجد کو آباد کرنے والا بنا، مسلمان کو مسجد میں نہیں لگا دے، ہر مسجد کو مسلمان میں وقت دینے والا بنا دے، ہر بچے کو قرآن پاک سے مکتب میں داخل کر دے، اللہ ہمیں تیرے حکموں پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ نماز چھوڑنے والی امت، اے اللہ جو صحابہ کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز تھی، آج مسلمانوں نے نماز چھوڑ دی ہے۔ اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے، ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنا دے، ہر مسلمان کا تعلق مسجد سے قائم کر دے۔ اتنا بڑا مجمع تیری محبت میں، تیرے نبی کی محبت میں، اس کام کی محبت میں آیا ہوا ہے۔ اے اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کو قبول فرما لے، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان کے روزے رکھنا آسان فرما، تراویح کا پڑھنا آسان فرما، تلاوت کا کرنا آسان فرما، اور پانچ کو تراویح پڑھانا آسان فرما۔ اے اللہ ہمیں علم علماء کی محبت عطا فرما، ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے والا بنا، اپنے امام صاحب کی قدر کرنے والا بنا۔ اے اللہ ان علماء کی عمروں میں برکت عطا فرما، علماء اور مشائخ پوری دنیا میں جتنے محنت کر کے چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہمارے ملک کے علماء نے جو قربانی دی ساری دنیا میں دین کو زندہ کرنے کی، ان کی قبروں کو صحت سے نجات کشادہ فرما، جنت کا نظر عطا فرما، جنت کی خوشبو عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے والدین چلے گئے ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، جن کے والدین حیات ہے ان کو قدر کی توفیق عطا فرما، علم اور علماء کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے ذکر پر، اپنے شکر پر، اپنے عبادت پر، اپنے تلاوت پر، خصوصاً قیام لیل پر ہماری بھرپور نصرت مدد فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کو زکات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، صحیح جگہ زکات پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ ان پاکیزہ مال کو اے اللہ ہمارے خود کی جنت میں شفاعت فرما کر، اے اللہ ہمارے کلو رکھنے کا آباد فرما، اور ہمیں اس مال کو اپنے والدین پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے رشتے داروں پر، قرآن پاک مقاصد پر، مساجد پر، دینی مدارس پر، دارالعلوم پر، اور اے اللہ پوری امت پر خرچ کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ بخل کی یقینی سے تمام فرما دے۔ اے اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، خصوصاً دولے والی مسجد کی حفاظت فرما، دارالعلوم کی تمام مدارس کی، قرآن پاک کے مکاتب اور مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کے چاہیے ٹھکانوں کی حفاظت فرما، کام کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ اتنی ساری جماعتیں تیرے راستے میں نکل رہی ہے، اے اللہ ان کے نکلنے کو قبول فرما دے، ان کے نکلنے کو قبول فرما دے۔ بڑی قربانی دے کر نکلے ہیں، اپنے حالات کمانے کو دے کے نکلے ہیں، حالات کمانے کو چھوڑ کے نکلے ہیں، تیرے بھروسے پر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر نکلے ہیں، تو ان کے سفر کا ساتھی بن جا، ان کے گھرانے کا خلیفہ بن جا۔ اے اللہ جتنے کر نکال ہوئے ہیں زوجین میں، ان کے والدین میں، اور ان کے خاندانوں میں، اور پوری امت میں الفت محبت پیدا فرما۔ جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کا انتظام کر دے، مرد عورتوں میں، بچے بچیوں میں، سب کے نکاح کا انتظام فرما دے۔ جو بے اولاد ہے ان کو بے اولاد عطا فرما، جو بچیاں امید سے ہیں ان کی بھی حق کی حفاظت فرما، اور ان کو بے اولاد عطا فرما۔ اور اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، تو ہم سب کو ہو جاتا ہے، کوئی بیماری کی
کا مسئلہ مریض ہے، کسی کے پیٹ میں درد ہے، کسی کو دانت کا درد ہے، کسی کو کمر کا درد ہے، کسی کو پیٹ کا درد ہے، کسی کو کینسر ہے اور کینسر کا درد رہا ہے، کتنے ٹیومر کے ٹوٹل ہیں۔ اے اللہ کوئی بیمار کو شفا دینا میری قدرت سے باہر نہیں ہے۔ اے اللہ تو قادر ہے، شفا دینے والا تو ہے، کسی دوا میں شفا نہیں ہے، اپنی قدرت سے سارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے حضرت مولانا چراغ الدین صاحب کو شفا عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما، ان کو صحت عطا فرما، دادیر ان کا سایہ ہم پر باقی رکھنا۔ اے اللہ جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، اے اللہ جتنے علماء ہیں اور جتنے مشائخ ہیں، جتنے بزرگ ہیں، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اتنا بڑا اجتماع آپ کی مدد سے ہوگا، آپ کی مدد سے یہ مجمع آیا ہے، آپ کی سائے سے یہ مجمع آیا ہے، اس پورے بندے کی عبادت کرنا۔ اے اللہ جس سکون سے یہ آئے ہیں، یہ سکون کے ساتھ واپس جائیں، سکون کے ساتھ یہ راستہ دیکھیے، یہ اپنے پہلے مسجدوں کو جائیں، پھر اپنے گھروں کو جائیں۔ اے اللہ اس خدمت کرنے والوں کو قبول فرما۔ اے اللہ رات دن تک مہینوں ہو گئے گھر کا منہ بھی دیکھا ہے، بچوں کے پاس نہیں گئے ہیں، بھوکے پیاسے رہے، سردی برداشت ہے، ہم تو آنے کا موقع نہیں ملا۔ اے اللہ کیسی کیسی قربانی انہوں نے دی ہے، کتنے بھائیوں نے جان مال لگایا ہے۔ اے اللہ نظام الدین کی جماعت آئی ہے، اتنی جماعتیں محنت کرنے آئی ہے۔ اے اللہ سب کو قبول کرنا، اس بستی والوں کو قبول کرنا، جرجنا والوں کو قبول کرنا۔ اے اللہ عالم کی ہدایت کا ذریعہ ان جرجنوں والوں کو بنا دے، پورے راجستھان صوبے کو عالم کے لیے نمونہ بنا دے، عالم میں یہاں سے جماعتیں جائیں، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے، پہلے سال کے لیے، 5 ماہ کے لیے، ہماری ماں بہنیں اپنے محنت کے ساتھ 2 مہینے کے لیے۔ اے اللہ راجستھان کی جماعتوں کو ملکوں کے لیے قبول فرما دے، ان کی خاندانوں کی جماعتوں کو قبول فرما، ان کی مسجد کی جماعتوں کو قبول فرما۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہے، بہت ساری حاجتیں لے کر آیا ہے، ہم تو نہیں جانتے لیکن تو ہر ایک کے دل کے راز کو جانتا ہے۔ اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ تیرے شہر کے آگے تو نے سچ جھکانے سے بچایا ہے، ہمارے ہاتھ کو پھیلانے سے بچا لے۔ جتنی جماعتیں نکل رہی ہے ملکوں میں جانا ہے، اے اللہ پاسپورٹ نہیں پاسپورٹ عطا فرما، ویزا نہیں ویزا عطا فرما، اسباب نہیں اسباب عطا فرما، صلاحیت کی صلاحیت عطا فرما۔ اے اللہ سارے بندے کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، ان کے والدین کو قبول فرما، ان کے پڑوسیوں کو قبول فرما، ان کے دوستوں کو قبول فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کو بھی قبول فرما۔ اے اللہ جتنے ان کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ظالم کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے پھر ان کی نسلیں برباد ہوتی ہے، ایسے ظالموں کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ملک پر امن کی چادر پھیلا دے، حکمرانوں کو ظلم سے بچا لے، ان حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، اس ملک کے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما دے، سارے عالم کی گنڈا گردی کو ختم فرما دے، شریف انسانوں کو دین پر چلنے کا موقع عنایت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں عمدہ علی اخلاق عطا فرما دے، حسد سے، سیدھا کپڑ سے، جلن سے، اے اللہ تمام رسائل اور زندگیوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی اللہ نہیں ہے، اے اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے سامنے ہاتھ میں لگا کے بیٹھا ہے، تیرے سامنے تیرے سر کا بھکاری بن کر بیٹھا ہے۔ اے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو بڑا حلیم ہے، تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا لطیف ہے۔ اے اللہ اپنے بندوں کے حال کو تو جانتا ہے، سب کو معاف کر دے، ہم توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے، تیری مدد کے بغیر ہم نہیں کر سکتے۔ ایسی توبہ کی توفیق دے، آج کی اس توبہ کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ تو ہی کر سکتا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ اس بندے کو قبول فرما، ان کے گھر والوں کو قبول فرما، خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، تشکیل کرنے والوں کو قبول فرما، بیان کرنے والوں کو قبول فرما، استقبال کرنے والوں کو قبول فرما۔ سب سے زیادہ یہ ٹریفک کنٹرول کرنے والے تھکے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین بندہ عطا فرما، یہ بیان کبھی نہیں آ سکے
فرما, پوری موت جنت کی حفاظت فرما, پوری موت جنت کی حفاظت فرما. جب موت کا وقت آئے ہمارے ایمان پر اپنے راستے میں کسی ملک میں اس نے خاتمہ نصیب فرما, ہماری قبر کسی ملک میں بنے. اے اللہ, جو ہمارے نبی کی خبر ہے, قبر اور پیدائش کی جگہ کا نام کر اللہ موتی کا محل عطا فرمائیں گے. اے اللہ, اپنے بیٹے کو ایسا موتی کا محل عطا فرما دے. صحابہ بھی دیکھ کر خوش ہوں, یہ ہمارے بعد والوں کو اتنے بڑے بڑے موتی کے محل مل گئے. اے اللہ, ہمیں اسی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین. اللہ ہم سب کی دعا کو قبول کرے, آنے والوں کی دعا کو قبول کرے. دوستو, انڈین کریم نیوز چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.